السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر میں ٹھیک ہوں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور 27 تاریخ ہے نومبر کی، تو دوسرا آج لیکچر ہم شروع کریں گے۔ آج کی جو لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حرف کا استعمال۔ حرف کیا ہے؟ اقسام اور استعمال۔ گرلز، جیسے کہ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس میں نہ تو کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہوتا ہے اور نہ یہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، بلکہ یہ اپنے اندر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن جب یہ اسم یا فعل کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ اس کو اسم یا فعل کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کا مرتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ یہ لفظوں اور جملوں میں رابطے اور تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ حرف کے بغیر اسم اور فعل بھی اپنا مطلب اور مفہوم واضح نہیں کر پاتے، اس لیے حروف کا صحیح استعمال جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حروف کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن جو اقسام بہت زیادہ مستعمل ہیں وہ میں آپ کو یہاں بتاؤں گی۔ حروف 4 اقسام آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ ضروری ہیں، باقی اقسام ان چاروں سے ہو کر جاتی ہیں۔ حروف ربط، حروف عطف، حروف تخصیص اور حروف فجائیہ۔ حروف عطف میں دو جملوں کو ملانے کا کام کیا جاتا ہے۔ حروف عطف میں، حروف ربط میں ایک لفظ کا تعلق کسی دوسرے لفظ کے تعلق سے جوڑا جاتا ہے، اور حروف تخصیص میں حروف تخصیص میں اسم یا فعل کے ساتھ خصوصیت کے معنی میں حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسم یا فعل کے ساتھ خصوصیت کے معنوں میں۔ حروف عطف کا مطلب ہے وہ حروف جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں اور جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں۔ حروف فجائیہ جوش اور جذبے میں بے ساختہ زبان سے نکلنے والے حروف فجائیہ حروف کہلاتے ہیں۔ ان تمام حروف کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں حروف تشبیہ بھی ہیں، حروف تعجب بھی ہیں، حروف تنبیہ بھی ہیں، حروف جار بھی ہیں، حروف انبساط، حروف ایجاب، حروف اضراب، حروف استفہام، حروف اضافت، حروف بیان، حروف تعسف، حروف تاکید، حروف علت، حروف ندا، حروف نفی۔ یہ تمام حروف جو ہیں، حروف نظری، حروف نفری، حروف قسم۔ آئیے اب ہم حروف کا باقاعدہ استعمال دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ حرف ہے یا، اکثر ہم یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ روشنی ہو یا تاریکی، کام تو کرنا ہوگا۔ یا کا لفظ ہمارے لیے دو چیزوں کو ڈفرینٹ کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ تعلق بنا دیا دو چیزوں کا، اور دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے۔ اچھا ہے یا برا ہے، میرا دوست تو اپنا ہے۔ کام جاری رکھو یا آرام کرو۔ نہ، آگے جو ورڈ ہے وہ ہے نہ۔ نہ اکثر ہم استعمال کرتے ہیں
آئندہ میں آؤں گا، آپ تکلیف نہ کیجیے۔ کمرے میں استاد تھا نہ شاگرد۔ تو یہ ایسے حروف ہیں جن کا جو ہمارے لیے روزمرہ زندگی میں ہمارے کام آتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا اتنا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہماری جملوں میں کتنا زور اور معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے منہ سے اکثر بے ساختہ نکل جاتے ہیں۔ آپ نے ان تمام جملوں میں، جو کہ حروف ربط ہوں، حروف عطف ہوں، یا حروف تخصیص ہوں، یا حروف فجائیہ ہوں، آپ نے ان تمام حروف کا استعمال بہترین طریقے سے کرنا ہے تاکہ جملے کی سنس آپ تک صحیح طور پر پہنچ سکے۔ اس میں شامل ہے یا، نہ، ورنہ، چاہے، خواہ، تو، اگر، مگر، جبکہ، کہ، کیونکہ، صرف، بلکہ، اگرچہ، لیکن، واہ۔ اب جوں جوں، توں، جیسے جیسے، ویسے ویسے، بس، لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان حروف کا استعمال ہماری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم یہ حروف اپنی زبان سے نکال دیں اور ان کا صحیح استعمال نہ کریں تو ہماری زبان کے قواعد ہمارے جملوں کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں، اگر میں یہ جملہ اس طرح بات کروں، چاہے کوئی راضی رہے چاہے ناراض ہو، میں نقل نہیں کرنے دوں گا۔ اب اس میں اگر آپ یہ نکال دیں، کوئی راضی رہے ناراض ہو، میں نقل نہیں کرنے دوں گا، اگر چاہے کا لفظ ہم نہیں ڈالیں گے تو ہمارا جو جملہ ہے وہ مکمل طور پر ہماری سمجھ سے عاری ہو جائے گا۔ اسی طرح تو ہماری زندگی میں بہت دخیل ہے۔ تو اکثر ہم تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ میں ہی تھا، وہ میں ہی تو تھا جو تم کڑے وقت میں تمہارے کام آئے۔ تو کے بغیر ہمارا جملہ مکمل نہیں ہے۔ اگر یہ جملہ ایسے ہوگا، وہ میں ہی تھا جو تمہارے کڑے وقت میں تمہارے کام آیا، لیکن صحیح جملے کی سینس یہی ہے کہ ہم تو کا استعمال ٹھیک طریقے سے کریں۔ وہ میں ہی تو تھا۔ اگر محنت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ مگر اصغر نے فوج میں کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ سبھی آئے مگر وہ نہ آئے۔ اس سلسلے میں گرلز، میں نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ آپ حروف کو پڑھیں، اور حروف کو پڑھنے کے بعد آپ اس کے یہ جو 4 قسمیں ہیں اس کی، ان پر توجہ دیں۔ حروف ربط، کاکے کی، حروف عطف جو 2 لفظوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں، حروف تخصیص، حروف تخصیص میں آپ نے اسم یا فعل کے ساتھ خصوصیت پیدا کرتے ہیں، اور حروف فجائیہ جوش و جذبے میں بے ساختہ زبان سے نکل جانے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ حروف کے استعمال کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جملے اپنے ذہن سے سوچ کر سمجھ کر آپ جملوں کا استعمال کریں، اور صحیح جملے کی صحت پر توجہ دیں۔ حروف جو ہیں وہ جملہ سازی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جملے اگر حروف کے بغیر، حروف کے صحیح استعمال کے بغیر ہوں تو سوچنے اور سمجھنے والا اس کو اکثر نہیں سمجھ پاتا، اور ہماری بات دوسروں تک پراپرلی کنوے نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے صحیح طور پر اپنی بات کسی دوسرے تک پہنچانی ہے تو ہمیں حروف کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ گرامر کی جو آپ کے پاس یہ جو اصطلاح ہے حروف اور اس کا استعمال، یہ تنہا بولنے یا لکھنے میں تو معنی نہیں ہوتے، لیکن دوسرے جملے میں اور اس الفاظ کے ساتھ اگر ہم ان حروف کا استعمال نہ کریں تو ہمارے جملے
بہتر طور پر، واضح طور پر ہم تک نہیں پہنچ پاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے حروف کا استعمال سیکھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے صحیح استعمال کے بارے میں کچھ اندازہ ہو چکا ہوگا۔ میں یہی چاہوں گی کہ آپ لوگ اس کی مشق جاری رکھیں، اور اس کی مشق کے لیے بہتر ہے کہ آپ حرف جو ہیں وہ لکھیں اور ان کے جملے بنانے شروع کریں، اور کوشش کریں کہ ان جملوں کو صحیح طور پر صحت کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے آپ سمجھ کے لکھیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔